آج کل پاکستان میں بہت زیادہ شور اٹھ رہا ہے جی کہ جج جو ہوتے ہیں، جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ انتظامیہ کے ماتحت ہے۔ حالانکہ اصولاً یہ ہے کہ جوڈیشری، عدلیہ، ججز آزاد ہونے چاہیے، اور کیونکہ یہ ہے ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہاں تو یقیناً اسلام کی نگاہ سے، جمہوریت کی بنا پہ تو ججوں کو جو فیصلے دینے ہیں وہ بالکل آزاد فیصلے دینے چاہیے۔ وہ کسی کے ماتحت رہ کر یا انتظامیہ کے ماتحت رہ کر فیصلے نہیں دینے چاہیے۔ تو آج آپ کو ایک بتاتے ہیں جی، عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ، اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ سید ابو العلا مودودی، خلافت اور ملوکیت، یہ کتاب خلافت اور ملوکیت، سید ابو العلا مودودی، وہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے جی ان کا 168 168 پر۔ وہ کہتے ہیں قضا یعنی کہ جوڈیشری کی انتظامیہ سے آزادی کا اصول بھی اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں میں سے تھا۔ خلافت راشدہ میں قاضیوں کا تقرر اگرچہ خلفاء ہی کرتے تھے، مگر جب کوئی شخص قاری مقرر ہو جاتا تو اس پر خدا کا خوف اور اس کے اپنے علم و ضمیر کے سوا کسی کا دباؤ نہیں رہتا تھا، یعنی کہ جوڈیشری اپنے فیصلے خود کرتی تھی۔ کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی عدالت کے کام میں دخل دینے کی جرات نہ کر سکتا تھا، حتیٰ کہ قاضی خود خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے سکتا تھا اور دیتے تھے۔ اب دیکھیے آگے انہوں نے کیا کہا کہ جوڈیشری کا خاتمہ کب ہوا؟ اسلامی جوڈیشری کا، عدلیہ کا۔ مگر جب ملوکیت آئی تو بالآخر یہ اصول بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ جن معاملات سے ان بادشاہ قسم کے خلفاء کو سیاسی اسباب یا ذاتی مفاد کی بنا پر دلچسپی ہوتی تھی، ان میں انصاف کرنے کے لیے عدالتیں آزاد نہ رہیں، یعنی کہ ملوکیت کے بعد عدلیہ آزاد نہ رہی، حتیٰ کہ شہزادوں، گورنروں، قائدین اور شاہی معاملات کے متوسلین تک کے خلاف مقدمات میں عدل کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سبب تھا اس بات کا کہ اس زمانے میں صالح علماء بالعموم قضاء کا منصب قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ باقول مولانا مودودی صاحب کے کہ جو نیک لوگ ہوتے تھے، علماء کرام ہوتے تھے، وہ ملوکیت میں قضاء کا عہدہ قبول ہی نہیں کیا کرتے تھے، اور جو عالم ان حکمرانوں کی طرف سے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے پر راضی ہو جاتا تھا اسے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی عالم عدالت کی کرسی پر، منصب پر، ملوکیت میں بیٹھ بھی جاتا تو عوام اسے شک کی بنا پر دیکھتی تھی، جیسا آج کل ہوتا ہے۔ عدلیہ پر انتظامیہ کی دست درازی یہاں تک بڑھی کہ گورنروں کو قاضیوں کے عزل و نصب کا اختیار دے دیا گیا، یعنی کہ عدلیہ پر انتظامیہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خلفائے راشدین کے دور میں عدلیہ آزاد تھی، لیکن اب مولانا مودودی کے بقول عدلیہ پر انتظامیہ کی دست درازی بڑھی۔ جو پیچھے گورنر بیٹھے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ گورنر چھوڑو، جو گورنروں کے نیچے بریگیڈ تھی وہ بھی قاضیوں کو اتار بھی سکتی تھی اور لگا بھی سکتی تھی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی تاریخ میں عدلیہ کا کیا کردار ہے، اور اہل سنت کے ایک امام کو تو فقط اس بنا پر کوڑوں کی سزا دے دی گئی تھی کہ انہوں نے بھی منصب قضا لینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ اب یہ مولانا مودودی فرماتے ہیں حالانکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ اختیارات خلیفہ کے سوا کسی کو حاصل نہ تھے، یہ تھی جی ایک ملوکیت کی دین کہ اسلامی جو منشور چلا آ رہا تھا، آئین چلا آ رہا تھا کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہوں گے آزاد ہوں گے، اس کی عدلیہ کی گرفت اتنی ہوگی کہ وہ خلفاء کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتے تھے، لیکن جب ملوکیت آئی تو پھر عدلیہ ملوکیت کے زیر نگیں ہو گئی۔ میں تشریح نہیں کر رہا، میں نے صرف پڑھا ہے، مولانا مودودی کا ہے یہ چیپٹر۔ والسلام۔